ایک شہر، ایک خوشحال، آباد اور طاقتور شہر، جہاں بازار تھے، جہاں محل تھے، جہاں ہزاروں لوگ رہتے تھے۔ لیکن ایک رات، صرف ایک رات میں وہ شہر زمین میں دھس گیا۔ اس کی جگہ صرف ایک جھیل رہ گئی، جو آج بھی موجود ہے۔ آج بھی اس جھیل کا پانی مردہ ہے، اس میں کوئی مچھلی نہیں جیتی، کوئی پرندہ اس کے اوپر سے نہیں گزرتا۔ اسے دنیا بحر مردار کہتی ہے، لیکن اسلام اسے جانتا ہے اللہ کے عذاب کی زندہ نشانی کے طور پر۔ آج ہم اس قوم کی کہانی سنیں گے جس نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا، جس نے اللہ کی حدیں پار کیں، اور جس پر وہ عذاب آیا جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ یہ ہے قوم لوط کی کہانی۔ یہ واقعہ ہے تقریباً 4000 سال پرانا۔ اس دور میں موجودہ اردن اور فلسطین کے درمیانی علاقے میں ایک وادی آباد تھی۔ اسے وادی سدوم کہا جاتا تھا۔ یہاں 5 بستیاں تھیں: سدوم، امورا، ادما، سبوئیم اور سوغر۔ یہ بستیاں خوشحال تھیں، زرخیز زمین، بہتا پانی اور تجارت کے راستے، یہ سب کچھ ان کے پاس تھا۔ لیکن خوشحالی نے انہیں تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنا نبی بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام کو۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے اپنے چچا کے ساتھ ہجرت کی اور اللہ کے حکم سے وادی سدوم میں آ کر آباد ہوئے۔ یہاں کے لوگوں کو دیکھ کر ان کا دل بھاری ہو گیا، کیونکہ یہاں ایک ایسی برائی پھیلی ہوئی تھی جو اس سے پہلے دنیا میں کہیں نہیں تھی۔ کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی؟ یہ قوم مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی، ایک ایسا گناہ جسے فطرت بھی رد کرتی ہے اور جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے برسوں تک اس قوم کو سمجھایا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو اور اس برائی کو چھوڑ دو۔ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ لیکن قوم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یعنی نیکی ان کے لیے جرم تھی، پاکیزگی ان کے لیے قابل نفرت تھی، اور اللہ کے نبی ان کی نظر میں مجرم تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام تنہا تھے۔ ان کی اپنی بیوی بھی اس قوم کے ساتھ مل گئی تھی اور ان کے خلاف ہو گئی تھی۔ ان کے گھر میں صرف ان کی 2 بیٹیاں تھیں جو ان پر ایمان لائی تھیں۔ ایک نبی ایک پوری بستی کے مقابلے میں تنہا کھڑا تھا۔ پھر وہ دن آیا جس کا فیصلہ آسمانوں پر ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بھیجے جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی اور ساتھ ہی بتایا، ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، انہیں تباہ کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے لیے سفارش کرنی چاہی، لیکن فرشتوں نے کہا، اے ابراہیم، اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا فیصلہ آ چکا ہے اور ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو واپس نہیں ہوگا۔ پھر یہ فرشتے جوان مردوں کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ جیسے ہی قوم کو خبر ہوئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت مہمان آئے ہیں، پوری بستی کے لوگ ان کے دروازے پر جمع ہو گئے اور شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے۔ انہوں نے ہجوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ لیکن قوم نے انکار کر دیا۔ اس وقت فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، اے لوط، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، سوائے آپ کی بیوی کے، اسے وہی ملے گا جو انہیں ملے گا۔ صبح ہوتے ہوتے ان کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ اس رات حضرت لوط علیہ السلام اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر اس بستی سے نکل گئے۔ اندھیرے میں، خاموشی سے،
جبکہ پوری قوم بے خبر سو رہی تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا حکم عرش الہی سے جاری ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کو اوپر نیچے کر دیا اور اس پر پتھروں کی بارش برسائی، ایک کے بعد ایک، تمہارے رب کے ہاں سے نشان زدہ، اور یہ ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ زمین نے ایک زوردار جھٹکا کھایا۔ وہ بستیاں جن میں ہزاروں لوگ تھے، جن میں محل تھے، جن میں بازار تھے، اوپر سے نیچے پلٹ گئیں۔ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی جو پہلے سے نشان زدہ تھے۔ ہر پتھر پر ہر اس شخص کا نام تھا جس پر وہ گرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اس بستی کو اوپر نیچے کر دیا اور اس پر کنکر کے پتھر برسائے۔ اور حضرت لوط کی بیوی جس نے اپنے شوہر نبی کو دھوکہ دیا تھا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہیں ہلاک ہو گئی۔ طلوع فجر سے پہلے وہ پوری وادی صفحہ ہستی سے مٹ چکی تھی۔ جہاں شہر تھا وہاں صرف ایک گہلا گڑھا تھا جو بعد میں پانی سے بھر گیا اور آج بحر مردار کہلاتا ہے۔ آج بھی اس مقام پر جائیں تو بحر مردار کا پانی دنیا کا سب سے بھاری پانی ہے۔ اس میں نمک کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ کوئی مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، کوئی پرندہ اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتا۔ اس کے کنارے آج بھی اجاڑ اور ویران ہے، اور وہ بستی ایک ایسے راستے پر ہے جو آج بھی موجود ہے۔ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ اللہ نے اس بستی کو قیامت تک کے لیے ایک زندہ نشانی بنا دیا تاکہ جو اس راستے سے گزرے وہ دیکھے اور سوچے اور سمجھے۔ یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ پہلا سبق، اللہ کا عذاب آنے سے پہلے اللہ اپنا نبی بھیجتا ہے، مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، لیکن جب قوم نبی کو ٹھکرا دیتی ہے تو پھر اللہ کا فیصلہ بدلتا نہیں۔ دوسرا سبق، اللہ کی حدیں فطرت کی حدیں ہیں۔ جو قوم ان حدوں کو پار کرتی ہے وہ اپنی تباہی خود لکھتی ہے۔ تیسرا سبق، اللہ اپنے نبیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت لوط علیہ السلام پوری قوم کے مقابلے میں اکیلے تھے، لیکن اللہ ان کے ساتھ تھا، اور آخر میں نبی بچ گیا اور قوم مٹ گئی۔ آج کی دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہی برائیاں جو قوم لوط میں تھیں آج پھر سر اٹھا رہی ہیں، آج پھر انہیں قانون کا درجہ دیا جا رہا ہے، تو یاد رکھیں بحر مردار آج بھی موجود ہے، اللہ کا عذاب آج بھی موجود ہے، اور اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پر رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔